دیکھو ایمان ڈاؤن جب ہوتا ہے نا تو اعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، یا پھر تھوڑے سے اعمال کرتے ہیں ہم پھر تھک جاتے ہیں، دل بیزار ہو جاتا ہے، نیند ضروری لگتی ہے، موبائل ضروری لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنا ضروری لگتا ہے، حالانکہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، لیکن فوکس کہاں ہوتا ہے؟ مٹیریلسٹک چیزوں پر، دنیا کی ایکٹیویٹیز پر، وہی جن میں ہم 24 گھنٹے انوالو رہتے ہیں۔ مشکل سے 5 منٹ ملے نماز کے لیے، ان 5 منٹ میں بھی ان ایکٹیویٹیز پہ دھیان چلا جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو یہ کم ایمان ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ذکر میں سستی کی نشانی ہے، کمی میں نشانی ہے۔ اس کی معرفت جب دلوں میں نہیں ہوتی تو انسان کا دل اللہ سے جڑے تمام اعمال میں بیزاری فیل کرتا ہے، کمزوری فیل کرتا ہے، بھاری پن فیل کرتا ہے، تنگ فیل کرتا ہے۔ یہی وہ سٹیج ہے جس میں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سٹیج میں اگر آپ تھوڑی سی کمر توڑ محنت کر لو تو 3-4 دن کے اندر جب آپ ان چیزوں میں آئیں گے جن میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، خود کو کھینچیں گے، باندھیں گے، پابند کریں گے، اپنے آپ پر مشقت کریں گے اور زور زبردستی کر کے نفس کے خلاف اللہ رب العزت کی عبادتوں میں کھڑے ہوں گے، تو 4-5 دن کے بعد واللہ اوئے ہوئے 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 جب آپ جیتو گے، اور جب آپ کی وہ دنیا جو آج پرائیورٹی پہ سیٹ ہوئی ہے آپ کے مائنڈ میں، جب وہ ڈاؤن ہوگی اور عبادات اوپر جائیں گے، جب یہ عبادات کا گراف اوپر جائے گا آہستہ آہستہ، 2-4 دن بڑے سخت ہوں گے میں بتا رہا ہوں، اور یہی سختی وہ مجاہدہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہی سختی وہ اللہ کو پروف کرنا ہے کہ اے اللہ دیکھ لے، دل دنیا کا مارا ہوا ہے، دل نہیں چاہتا کہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤ، لیکن میں نفس کے خلاف یہ قدم جو میں آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں نا، یہ میں پروف کرنے کی خاطر اٹھا رہا ہوں کہ اللہ میں دل کی نہیں سن سکتا، غرق کر دے گا مجھے، اللہ اس دنیا کے پاس میں نہیں جانا چاہتا جو دنیا مجھے تجھ سے غافل رکھتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت آپ کی اس محنت پر آپ کے قدموں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم میرے دین کی مدد کرو گے، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت؟ ٹیسٹ ہے، تو میں تمہاری مدد کروں گا جب بھی تم دین کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاؤ گے، انفرادی، اجتماعی، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، میں کیا کروں گا؟ تمہاری مدد کروں گا۔ شیطان گناہوں میں انسان کی مدد کرتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ اپنے بندے کی نیکیوں میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہی مینٹالٹی تو ہم نے چینج کرنی ہے۔ ہم نے یہ وسوسوں کی دنیا سے نکل کر ریالسٹک دنیا میں آنا ہے، جو ریئل سوچوں پر مبنی ہے، جو محض ایک خواب اور خیال نہیں ہے، جو قرآن کی آیتوں والی دنیا ہے، جو وہ سینس والی دنیا ہے، وہ لینس والی دنیا ہے جو قرآن ہمیں لگانا چاہ رہا ہے، جو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ ابھی ہم ایک امیجینیشن ورلڈ میں ہیں جہاں کبھی نیکیوں کا گراف اوپر جاتا ہے، کبھی گناہوں کا گراف اوپر جاتا ہے۔ اس سے نکلنا ہے، کبھی کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ قرآن والی دنیا، اللہ والی دنیا، اللہ کے یقین کا سفر، دل دماغ سوچوں اور فکروں میں الجھنے کے بجائے اللہ کی یادوں سے سلجھنے کی محنت، مصروف ہو، یہ چیز کرنی ہے ہم نے، یہ ہم ہی کریں گے۔ میں اپنی مینٹالٹی کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی محنت سے، اپنے وقت لگا کر چینج کروں گا۔ آپ کی اپنی کوشش ہے اپنے لیے، اگر آپ نہیں کرو گے نا، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، یہ جتنے بھی علماء، صلحاء اور مجدد قسم کے لوگ ہیں، بھائی کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کے دل کو ہاتھ ڈال کے بدل دے اور اس میں اللہ کی خشیت ڈال دے، اللہ کی محبت ڈال دے، نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف آپ کی اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، and that's it۔ وہ آپ کو ایک راستہ دکھا سکتے ہیں، and that's it۔ وہ آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، and that's it۔ باقی کے سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اکیلے کرنے ہیں، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر کرنے ہیں اور دل سے کرنے ہیں۔ تو سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے،
کھڑے ہو جاؤ یار, اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری اختیار کرو, ایمان کا شکر ادا کرنا سیکھو. ایمان جب ڈاؤن ہوگا تو پھر گناہ ہوں گے, عبادتیں نہیں ہوں گی, لیکن جب شکر گزاری سے ایمان کی حلاوتوں میں جب تمہیں اللہ رب العزت اضافے دے گا, جب اللہ کے تعلق میں تم اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اضافہ دیکھو گے, تو تمہارے اعمال بھی بڑھتے جائیں گے, تمہاری کامیابیاں بھی عروج پہ جاتی جائیں گی, تمہاری سیٹسفیکشن کا گراف بھی اوپر جائے گا, تمہارے سکون کا گراف بھی اوپر جائے گا. یہ چیز رکھو. تو ایمان پہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اعمال کرو, وہ تمام اعمال کرو جو آپ پر بحیثیت ایمان والا ہونے کے فرض ہیں, مسلمان ہونے کی وجہ سے فرض ہے, جس میں نماز, صبح و شام اللہ کو یاد کرنا. اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے اس بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جیسے ہی آنکھ کھولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اے اللہ تیری مرضی سے آنکھ کھولی ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جائے, فجر پڑھے, تہجد پڑھے, تہجد نہیں ہے اسکپ, ہماری لائف سے تہجد بالکل مائنس ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت شیطان آدمی کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. پھر جب وہ رات میں اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ یہ کھل جاتی ہے. اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے کوئی نفل یا فرض تو اس کی 3 گرہ کھل جاتی ہیں. اور اس طرح وہ آدمی صبح کے وقت بالکل ایکٹیو, الرٹ, چاکو چو بند رہتا ہے, ورنہ سستی, ورنہ ڈھیلے جسم, ڈھیلے چہرے, لٹکتا ہوا مزاج, تھکا ہوا جسم. ابے رات کو 12 گھنٹے سویا ہے تو, پھر بھی صبح کہہ رہا تھکاوٹ ہے, دل نہیں کر رہا کام کرنے کا. برو تھکاوٹ نہیں ہے, غفلت ہے, نحوست ہے, گندگی ہے, بیزاری ہے, ڈسپلن کو بار بار خراب کرنے کا نتیجہ ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اتنے بھولے نہ بن, اپنی غلطیوں کو ایک پوزیٹیوٹی کے پیچھے نہ چھپا, اسے سامنے رکھ, اسے چیلنج کر, اسے چینج کر, اسے ہرا, پاک صاف لائف اختیار کر. ایمان یہ جو آپ کو ملا ہے فری میں, اس کا شکر کریں. زبانی بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ مجھے آپ نے مسلمان پیدا کیا, اور عملاً بھی وہ تمام اعمال کر کے جو آپ پر فرض ہے بحیثیت مسلمان. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, حلال حرام کے کانسیپٹس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا, اخلاق اچھا کرنا. آج مارکیٹ میں اچھے اخلاق والے لوگ غائب ہیں بھائی. ہزاروں نماز پڑھنے والے ہیں, لاکھوں حج کرنے والے ہیں, کروڑوں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں, لیکن مارکیٹ میں اچھے اخلاق والوں کی کمی ہے. سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے ہیں, اپنے فائدے کا سوچتے ہیں, نفسا نفسی کا سوچتے ہیں, حقوق پامال کرتے ہیں. بیٹا ماں کو حقوق نہیں دے رہا, باپ کو حقوق نہیں دے رہا, ماں باپ بچوں کو نہیں دے رہے, شوہر بیوی کو نہیں دے رہا, بیوی شوہر کی رسپیکٹ نہیں کر رہی, بہن بھائیوں کے ساتھ لائل نہیں ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اخلاق خراب ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں. بچوں کے اخلاق موبائلوں کی وجہ سے, ریلز کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں. وہ عمریں جن میں عبادتوں کا ذوق و شوق سکھایا جاتا ہے, ان کو عبادتیں سکھائی جاتی ہیں ان کو, ان عمروں میں آج موبائل ان کے ہاتھ میں دے کے ان کو دنیا کی گھٹیا شکلیں دکھائی جا رہی ہیں, ریلز دکھائی جا رہی ہیں, بے حیائیاں دکھائی جا رہی ہیں. سوچو یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور جب اس کے مائنڈ کو بچپن سے ہی ڈوپامن مل رہا ہے, یہ ایڈکٹ نہیں ہوگا, یہ ایزی ایکسیس کا راستہ اختیار نہیں کرے گا,
نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایمان کی ناقدری ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود، دنیا سے ایک الگ شعور، ایک الگ سوچ رکھنے کے باوجود، ملنے کے باوجود، آپ لوگ بھی وہ زندگی جو ویسٹ میں گزاری جا رہی ہے، جو انگریزوں کے بچے گزار رہے ہیں، جو اللہ کے بغیر رہنے والے لوگ استعمال کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ان کی طرح، ان کے طور طریقے. ایمان والے بندے کی سوچ ڈیفرنٹ، ایمان والے بندے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ، ایمان والے بندے کی مینٹالٹی ڈیفرنٹ، ایمان والے بندے کا بول ڈیفرنٹ، سوچنا ڈیفرنٹ، کرنا ڈیفرنٹ. یہی اس کی صفت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے. اور یہ اپنی اس کوالٹی سے دنیا کو یہ منواتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے. لیکن آج ایمان والے موبائلوں میں مصروف ہیں، شکلوں کی دیوانے ہیں، فالوورز بنانے ہیں بیچاروں کو، وہ بھی اچھل کود کر کے. ہاں، مرنا نہیں ہے. 5 ملین فالوور بن جاتے ہیں، کیا وہ امر ہو جاتا ہے؟ آپس کی بات ہے، کیا اسے موت نہیں آتی؟ آ جاتی ہے. تو کیا وہ جب 5 ملین بے حیائی سے بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی موت کو بھولا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے جب اپنے ان بیہودہ کاموں میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو کیا وہ امر ہو جاتے ہیں؟ موت انہیں نہیں چھوتی؟ کیا وہ اللہ کے پاس نہیں جاتے؟ کیا سین ہوتا ہے؟ اچھا، مرتے ہیں وہ بھی تو کرتے ہوئے تو ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے. ایک بندہ جو جیل میں ہو اور جسے یہ پتا چل جائے کہ کل تمہیں پھانسی دی جائے گی، تو کیا یہ کل تک کا ٹائم یہ زنا میں گزارے گا، بے حیائی میں گزارے گا؟ اس کی آخری وش یہ ہوگی کہ جج صاحب، جیلر صاحب، ایک موبائل تو دے دو، مرنے سے پہلے تھوڑی سی سکرولنگ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ میری 2-4 گرل فرینڈز ہیں، ان کو میسج کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں دل ربا، میرے بغیر کسی کی ہونا مت، ورنہ میں خوابوں میں آ کے ڈراؤں گا. اگر تم نے میرے ساتھ مرنے کے بعد بے وفائی کی تو میں خوابوں میں آ کے ڈراؤں گا تمہیں. کیا ہے یار بچوں والی زندگی، قسم سے. تو وہ کیا کرے گا؟ یہ فضول ایکٹیویٹیز کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ اوہو، میں تو نشوں کا عادی تھا، میں تو نشوں کا عادی ہوں، چل مرنے سے پہلے ایک کش تو لگوا دے، کوئی پارٹی شارٹی ارینج کرنا یار، کل مرنے والا ہوں، لڑکنے والا ہوں، پھندا تیار ہے میرا. ڈانس کرتے کرتے مرتے ہیں نا یار، مزہ تو آئے. ایسا کوئی سین ہوتا ہے؟ ایوی سو کولڈ لبرل بنے ہوئے ہیں، لبرلزم اچھے سے کرنی نہیں آتی ان کو. ایوی کہتے ہیں جی ہم یہ لے لیا، وہ لے لیا، فلاں لے لیا. ابے چھپ کر، ادھر آ، میں تجھے وہ دنیا کو انجوائے کرنا سکھاؤں کہ انجوائے کسے کہتے ہیں. پھر یہ کیا ڈر ڈر کے انجوائے کرنا؟ کھل کے انجوائے کر. کیا ہے، صرف ایمان ہی تو نکالنا ہے اپنے دل سے، اللہ کی ذات سے صرف آنکھیں ہی تو بند کرنی ہے. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا بھائی. جسے گناہ کی لست چاہیے، جسے دنیا کے افیئرز چاہیے، جسے دنیا کی لگژری لائف چاہیے حرام طریقوں سے، اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہاں مشکل ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، بدلے میں سب کچھ مل جائے گا. دنیا جنت ہے بھائی کافر کے لیے. کیا ہو گیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، دنیا ان کے لیے جنت ہے. تو جنت میں کیا ہوتا ہے؟ سیر سپاٹے ہی تو ہوتے ہیں، لگژری لائف ہوتی ہے. تو انجوائے کریں نا. پھر یہ بھی کیا لائف ہے؟ 2 گناہ کیے، 3 گناہ کیے، 4 گناہ کیے، نہیں پھر کھل کے کرو. تو اللہ نہ کرے یار، مذاق کر رہا ہوں، بچا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ میرے پلے پڑ جاؤ.
تو بڑے ہنس رہے ہو تم لوگ، ہاں ہنسا کرو، لیکن ہنسنے سے زیادہ اپنی سیریس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو بات ایسی ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کی کیا خواہش ہوگی مرنے والے کی؟ یہی نا کہ بھائی جانماز لا دو، بڑے برے کام کیے، بڑی گندی زندگی گزاری ہے، بڑا ظلم کیا خود پہ، مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، رونا چاہتا ہوں اس رب کے سامنے جس سے میں ساری زندگی غافل رہا، جس کی طرف مجھے لوگ بلاتے رہے، لوگ سمجھاتے رہے، لیکن میں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور اپنی اس سو کولڈ دنیا میں گندے طریقے سے رہ رہا تھا۔ یہی حسد کرے گا نا؟ تو یہ جتنے بھی لوگ گناہوں میں انوالو ہے، کیا یہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے کبھی مرنا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ بے حیائیوں کو مسلمان ہونے کے باوجود پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، ان کے لیے تو سخت عذابوں کی وعیدیں ہیں، اس کے باوجود بھی دل کانپ نہیں رہا؟ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے کوئی پتھر آئے گا، سر پہ لگے گا، تب جا کے عقل آئے گی؟ یہ زمین اپنا منہ کھولے گی اور آپ کے آدھے جسم کو اندر دھڑ سمیت جب اگلے گی، نگلے گی، جب نگلے گی تب عقل آئے گی؟ جب اپنے گناہ، جب وہ گناہ جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کے لوگوں سے کیے جا رہے ہیں، جب وہ گناہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تب جا کے کہو گے کہ آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندے، اللہ سے حیا کر، اللہ رب ہے تیرا، دنیا نے نہیں پیدا کیا تجھے کہ دنیا سے چھپتا پھر رہا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی نظر ہے تجھ پر، تیرے آخرت کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے ہیں، تو آخرت کے فیصلے تیرے ان اعمال کے تحت ہوں گے۔ تو اگر اعمال برے ہیں تو فیصلے بھی برے ہونے چاہیے نا۔ اگر ایک بندہ یہاں ظلم کر کے چلا جائے، ایک بندہ یہاں کفر کر کے چلا جائے، شرک کر کے چلا جائے، باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ ایسا نہیں کرنا ہوتا، یہ رونگ ٹریک ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس بندے کو اگر جہنم کے حوالے نہ کیا جائے تو کیا یہ سوال نہیں کھڑا ہوگا کہ اللہ ہم تو تیری فرما برداری کرتے رہے، ہم نے تو اپنے آپ کو عبادتوں میں کھپایا، ہم نے تو دنیا میں ایک بھی لذت تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے غلط طریقے سے اویل نہیں کی، ہم نے تو گناہوں سے خود کو بچایا، ہم نے تو تہجدیں پڑھی، ہم نے تو پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی کتنی سٹرگلز کی، لیکن آج آپ ایسے لوگوں کو، جن لوگوں نے تیرے حدودوں کو پامال کیا، تجھ سے کفر کیا، شرک کیا، تیری بات نہیں مانی، اور آج یہ جنت میں جا رہے ہیں، حسد نہیں پیدا ہوگا نیچرلی؟ اور مجھے بتاؤ، اگر ایسے فیصلے ہوں تو کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انصاف کے خلاف ہوں گے؟ تو بھائی برے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور اچھے لوگوں کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ اپنی ساری زندگی عبادتوں میں گزار دے، لذتوں سے منہ موڑ کے اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھ کر، اللہ کی حدودوں اور اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار دے، اور مرنے کے بعد اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں بھی سوال کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بڑے زبردست فیصلے ہونے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فیصلوں سے آپ لوگوں کو یہ پروف کروائے گا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے جب جج صاحب کسی حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، اس قانون پر، اس جج صاحب پر پراؤڈ ہوتا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت ایسے ایسے فیصلے کرے گا قیامت کے دن کہ ہر بندہ اس کے انصاف سے، اس کے فیصلوں سے مطمئن رہے گا، اسے پراؤڈ ہوگا اپنے رب کے فیصلوں پر، ایک ذرہ برابر وسوسہ نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ یہ اللہ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کے جہنم میں جائے گا، یہ کہتے ہوئے جائے گا کہ اللہ آپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، بلکہ اے رب میں لائق تھا اس چیز کے کہ میں جہنم میں جاؤں۔ واللہ اپنی منہ سے آپ نے یہ چیز بات سنی ہوگی نا کہ حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ بندے سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ جو اعمال نامہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو برے اعمال، اچھے اعمال،
یا یہ جو تمہارے ظلم، تمہارے کرتوت تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا چیز تو ایڈ نہیں ہے جو فرشتوں نے خود سے لکھ دی ہو یا ہم نے ایویں ایڈ کر دی ہو. تو وہ بندہ جب پڑھے گا بالکل ایکٹیو ہو کے، اور جب وہ اپنی لائف کو جو وہ اس دنیا میں گزار رہا ہے، جب اپنی نظروں کے سامنے اپنے ہی کرتوت پائے گا، تو وہ اس بات کو ایگری کرے گا کہ اللہ اس میں کچھ ایکسٹرا نہیں لکھا، یہ سارا کچھ میں نے کیا. اسی لیے تو حسرت و افسوس ہوگا. حسرت اور افسوس تبھی آتا ہے جب بندے پر اس کا ظلم ثابت ہو جاتا ہے. ہائے کاش اگر یہ والا صیغہ، یہ والا ورڈ تب یوز ہوتا ہے جب بندے کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں غلط تھا. تو وہ کہیں گے ہے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش ہم اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ لے آتے. تو یہ کاش کا ورڈ یوز ہوگا بھائی، اور اس کو یوز کرنے والے گنہگار ہوں گے جو حسرتوں میں ڈوبے ہوں گے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زندگی ہم نے اسے بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کوئی معمولی چیز نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے سورج کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ تم نے نکلنا ہے اور ڈوبنا ہے. رات اور دن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا پر اس ٹائم پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لینی ہے، اور پھر صبح صادق اس ٹائم تم نے یہ ختم کر دینا ہے اپنا اندھیرا. تو رات اور دن میں مجال ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے. تو اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کریں، اللہ کی غفلتوں کو دل سے دور کرنے کی کوششیں سٹارٹ کر دیں. زندگی مختصر ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جیسی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اسی میں خوش رہیں. ایمان پر الحمدللہ کہیں اللہ سے، ایمان کو اپنی دولت سمجھیں، ایمان پر شکر گزاری کریں اور اسی پہ راضی رہیں. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے، غلطی سے، جان بوجھ کے، جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے، یا جو گناہ ہماری نظروں کے اور ہمارے مائنڈ کے بالکل سامنے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کی اور ان تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بندے کی توبہ سے اور بندے کی معافی سے خوش ہوتا ہے. اور اے اللہ ہم تیری ہی خوشی کی خاطر، اے اللہ ہم اپنے بچاؤ کی خاطر اور تیری رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے، اور اے اللہ تجھے اپنا رب مان کر تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو شیطان اور وسوسوں کی قید سے آزاد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے. اے اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندھیروں کو اپنے نور سے روشن فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنی یاد سے کھول دے، ہمارے سینوں کو اپنی یاد سے ٹھنڈا کر دے، ہمارے ذہنوں کو اے اللہ دنیا کی غفلتوں اور دنیا کی شہرتوں اور دنیا کی ناکامیوں اور دنیا کے الجھاؤ سے پاک فرما. اے رب کریم ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اپنے ہونے کا یقین عطا فرما. اور اے اللہ ہمارے دیکھنے کو پاک کر دے، سننے کو پاک کر دے، بولنے کو پاک کر دے، سوچنے سمجھنے کو پاک کر دے. اے اللہ ہم سب کو وہ علم عطا فرما جو ہمیں فائدہ دے سکے. اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں انسانیت کو ایمان کی ضرورت، اے اللہ تو ان کی ضرورت پوری فرما. جہاں انسانیت کو تیری مدد کی ضرورت، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ جو جس مسئلے میں ہے، جو جس کنفیوژن میں ہے، جو جس الجھن میں ہے، جو جس وسوسے میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، جو جس بیماری میں ہے، اے اللہ ان سب کیفیتوں کو، ان سب حالتوں کو، ان ساری کنڈیشنز کو یا رب کریم تو ہی بدلنے پر قادر ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی اپنا مشکل کشا، اپنا ہمدرد
اور اپنا رب مانتے ہیں. اللہ تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہماری حالتوں کو بدل دے. تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں اللہ جو ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو ختم کر دے. تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جس کی یاد سے ہمارے دلوں کو سکون میسر ہو. اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے جیسے کہ تو چاہتا ہے. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی بہن بھائی تیری رضا کی خاطر ذوق و شوق سے تیری باتوں کو سنتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے تعلق کے متلاشی ہیں. اے اللہ یہ تیری رحمتوں کے منتظر ہیں. اے اللہ یہ تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے دل اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ عطا فرما. اور اے اللہ تیری طرف سے جو خیر خواہی کا فیصلہ ہے کہ تو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس بندے کو، کہ جس بندے کے ساتھ تیرا خیر خواہی والا معاملہ ہو. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ خیر خواہی والا معاملہ فرما. ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی حالتوں میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. یا رب کریم ہمارے الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھا دے. یا رب کریم ہمارے بند دلوں کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے. یا رب کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ ہو. بے شک تو بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اے اللہ مانگنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو بے شک معاف کرنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمین. الحمدللہ آمین. شکر اللہ کا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی خاطر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں کچھ لمحے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. واللہ یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کہیں پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار رہے ہوتے اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے. یہ اللہ رب العزت کا لطف و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے چنا، توفیق دی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے.